لیکن جن لوگوں کے نام اعمال برائیوں سے بھاری ہو جائیں گے، وزن ہو جائیں گے، تو پھر وہ لوگوں کا نقصان ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورہ انبیاء کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازو کھڑا کریں گے انصاف کے لیے۔ اب انصاف ہوگا ہر ایک کا۔ نضع موازین، توازن، میزان، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ پھر کیا ہوگا اس دن؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فلا تظلم نفس شیئا، اس دن کسی نفس پہ بھی رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فلا تظلم نفس شیئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کسی کا عمل اچھا یا برا رائی کے دانے سے باریک ہے، چھوٹا ہے، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے کے آ کے اس کے سامنے رکھ دیں گے، یہ تیرا عمل ہے جو تو زمین کے اوپر کیا تھا دنیا میں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور آج ہم تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم سورہ غاشیہ کی آخری آیتوں میں یاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان سب کو ہمارے پاس واپس آنا ہے، ہر انسان کو ہمارے پاس واپس آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، اور آنے کے بعد ان سب کا حساب ہمارے ذمے ہے، ہم حساب لیں گے ہر ایک کا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ سورہ الکہف میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے بالکل یا طور پہ۔ اس کے بعد وَحَشَرْنَاهُمْ وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، حشرناهم، اللہ فرماتے ہیں ان سب کو ہم جمع کر دیں گے۔ فلم نغادر منهم احدا، ایک انسان بھی فرار نہیں ہو سکتا اس میں سے۔ جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ نے پیدا کیے قیامت تک مر چکے، پوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ فرمایا کہ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک بھی اس میں سے غائب نہیں ہو سکتا، روپوش نہیں ہو سکتا، فنا نہیں ہو سکتا، پورے لا کے کھڑا کر دیے جائیں گے، ایک نہیں۔ اور اس بات کو اللہ نے اور تاکیداً فرمایا سورہ مریم میں وَكُلُّهُمْ وَإِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، زمین اور آسمان میں جتنے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے سامنے ایک غلام اور عاجز کے طرح لائے جائیں گے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو ہم نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ وعدہم عدا، اور ایک ایک کو گن رکھا ہے ہم نے، ایک ایک کی گنتی ہمارے پاس ہے کہ آدم سے لے کے آخری انسان تک کتنے انسان کو ہم نے پیدا کیا تھا وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، اور پورے کے پورے اس وقت ایک ایک رہے گا اس کے اندر۔ وعدہم عدا وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور وہ سب کے سب قیامت والے دن، حساب کے دن ہماری عدالت میں ایک ایک کر کے لائے جائیں گے، یوم الحساب۔ اور جو کہف کی آیت آئی تھی فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس کے بعد اللہ فرماتے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم اسی طرح ہماری عدالت میں لائے جاؤ گے جس طرح تم دنیا میں ماں کی پیٹ سے اکیلے آئے تھے۔ پھر حساب اور کتاب، اس کے طور و طریقے کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد تفصیل سے فرمایا ہے۔ یہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا ایک ذاتی علم ہے جو ہر انسان کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کسی ایک عمل سے بھی غافل نہیں ہے۔
ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ہی ایک عمل کی خبر رکھتا ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں کیا بھید بھاؤ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، تمہارے نگاہوں کی چوریوں کو اللہ جانتا ہے کہ تم پلک کیوں مار رہے ہو، پلک کیوں جھپک رہے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. اور تمہارے سینوں میں کیا بھید بھاؤ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی علم ہے اس کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی علم رکھنے کے بعد اپنے ذاتی علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گا، کسی کو جنت میں نہیں ڈالیں گا پکڑ کے. کیوں؟ اگر ایسا اللہ کریں گا تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے یہ، کیونکہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر مقدمہ چلنا پڑے گا، اور اس کو اپنے صفائی میں جو کچھ کہنا اس کو کہنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے، اور پورے جو نا ثبوت ہونا پڑے گا اس کا. یہ نہیں کہ میں جانتا ہوں لہذا دوزخ میں نہیں، یہ بات اگرچہ کہ وہ بات غلط نہیں ہو سکتی، اللہ علیم ہے، لیکن چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قسط ہے، یعنی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی موقع، کوئی حجت باقی نہ رہی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک عدالت قائم کیا، اور عدالت قائم کر کے اس کے اندر انسان کو بلایا، اور اس کے بعد دنیا کے اندر وہ کیا 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 ہے اس کا حساب اور کتاب وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیں گے. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پورے انسانوں کو جمع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ المومن میں فرماتے ہیں کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون ہے آج حاکم. پورے انسان کھڑے ہوئے آدم سے لے کے آخری، وہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں جو اپنی کہتے ہیں کہ ہماری حکومت، وہ سب کے سب وہاں پہ رہیں گے. اللہ پوچھے گا اس آج کس کی حکومت ہے. للہ الواحد القہار، آج تو صرف اللہ جو سب پہ غالب ہے اس اکیلے کی حکومت ہے. اس کے بعد اللہ کہے گا آج تم کو کیوں جمع کیا گیا ہے معلوم ہے، کیوں جمع کرے ہم آج تم کو. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہم تم سب کو اسی لیے جمع کیا ہے کہ دنیا میں تمہارے جتنے بھی کارستانیاں تھے، جتنے بھی اعمال تھے، آج ہر انسان کو ہم اس کے عمل کا بھرپور بدلہ دیں گے ہماری عدالت میں. کیا کیا کر کے دنیا میں تم اچھے برے اعمال کیا کیا کرے، کتنا خون خرابہ کرے، کتنا دھوکہ فریب ظلم زیادتی عیاری مکاری کیا کیا کرے تم لوگ، آج سب تمہارے سامنے آ جائے گا. آج کیونکہ دنیا کے اندر ہم تم کو آزادی دیے تھے عمل کی، حساب نہیں تھا. آج چونکہ حساب کا دن ہے، آج کوئی آزادی نہیں ہے تمہارے لیے، آج حساب دینا ہے تم کو. آپ آزادی کا دن ختم ہو گیا. وہ الیوم تجزا کل نفس کسبت. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ لا ظلم اليوم، آج ہماری عدالت میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، کوئی آڑے ٹیڑے فیصلے نہیں کیے جائیں گے، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہوگا، یہاں پہ کسی کا دباؤ کسی کے پریشر میں فیصلے نہیں ہوں گے، یہاں پہ کوئی رشوت کا معاملہ نہیں ہوگا، یہاں پہ کوئی رشتہ داریاں کوئی ناطے کام نہیں آئیں گے، کوئی تعلقات کام نہیں آئیں گے ہماری عدالت میں. نہیں، لا ظلم اليوم، آج ہماری عدالت میں کسی کے اوپر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کے اپنے عمل کا بھرپور بدلہ ملے گا، انصاف کے تحت ملے گا. لا ظلم اليوم. پھر ان اللہ سریع الحساب، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا جو حساب ہے سیکنڈوں کے اندر کر دے گا، کوئی دیر نہیں لگے گی. یہ نہیں سمجھنا کہ انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کتنے ملینوں کھرب انسان ہے، کتنا دیر لگتا کہ اطمینان سے رہو. ہوتا نا ایسا بھی بازی وقت دنیا کی عدالتوں میں ہوتا، انہیں کیا کرتا ٹائم لے لیتا مقدمہ ڈال کے، ارے چلتے رہتا ہے نمبر پہ آتا 12 سال لگتے 10 سال لگتے، جب تک تو عیش کرو. یہ دنیا کی عدالتیں ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجرم کیا کرتا عدالت میں جا کے کچھ ٹائم کی پناہ لے لیتا انہیں. یعنی کہ اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوئیں گا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، تمہارا حساب بہت جلد کر دیا جائے گا. اور اللہ حساب کے متعلق الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ قیامت تک حساب اور کتاب کے جتنے بھی ٹیکنالوجی ایجاد ہونے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سب سے زیادہ تیز اللہ لینے والا ہے. اسرع الحاسبین، اسرع کے معنی تیز رفتار. جتنے بھی انسان ٹیکنالوجی ایجاد کر رہا، اسرع ایک ہے سرع کے معنی تیز، اسرع کے معنی سب سے زیادہ تیز. سب سے زیادہ تیز اللہ حساب لینے والا ہے. ابھی پتہ نہیں قیامت تک دن کیا کیا ٹیکنالوجی ایجاد ہوتی ہے. آج ایک بٹن بجا تو پورا ریکارڈ آ جا رہا آپ کا. کہا ہے
خالی ابھی ہم چل رہے ہیں کہ آدھار کارڈ ہے، آپ کا نمبر بتاتے، مار دیا، آدھار مارا تو آ گئی پوری جنم پتریکا آپ کہاں ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ. انسان کی ایجاد کردہ ٹیکنالوجی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خالق ہیں تمہارے. اللہ فرماتے ہیں اسرع الحاسبین، سب سے زیادہ تیز حساب لینے والے جو ہیں ان سب سے تیز حساب لینا اللہ ہے. کوئی ٹائم نہیں لے گا، سیکنڈوں کے اندر تمہارا حساب چکتا کر دیا جائے گا. فرمایا کہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت تیز تمہارا حساب لینے والا ہے اللہ کی عدالت میں جو تم کو کھڑا کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب حساب اور کتاب. ایک تو معاملہ ایک انسان کا خود اپنا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے اوپر دو فرشتوں کو رکھے ہیں، کرامن کاتبین کہتے ہیں اس کو، جو غیب میں ہر انسان کے ساتھ ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے ہم ان کو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کئی مقامات کے اوپر کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر دو محاسب فرشتے ہیں، کرامن کاتبین. کون ہے یہ؟ تمہاری ٹیلی شیٹ بنا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ جو سیدھے ہے اور لیفٹ اور رائٹ، جو رائٹ پہ ہے تمہارے اچھائیاں لکھنے والا ہے، اور جو لیفٹ پہ جو فرشتہ ہے تمہارے برائیاں لکھنے والا ہے. یہ دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں. کرامن کاتبین، کاتبین کے معنی رائٹر، ٹیلی شیٹ بنانے والے. کاتبین، پھر کرامن. کرامن یہ وہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بڑے شریف اور معزز فرشتے ہیں. یعنی تمہارے سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان کو، خامہ خواہ کے کچھ کر رہے ہیں، کچھ تو لکھ رہے ہیں، کچھ ایسا نہیں ہے کچھ معاملہ. اللہ فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین اور یعلمون ما تفعلون، اور جو تم کر رہے ہو اس کو جانتے ہیں، جانتے ہیں اس سے. فرمایا ہم یہ بول رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ چیز تو ہمارے کو کندھوں پہ کہیں دکھ رہے نہیں کچھ بھی. تو انسان آج جناب علی ایسی خفیہ چیزیں نکالا ہے ریکارڈنگ کے لیے کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہے کہ اس کے جیب میں ڈال دیا، کہیں لگا دیا، اس کو خود خبر نہیں ہے. آج کتنے ایسے انسٹرومنٹ نکل چکے ہیں، باریک سے باریک، باریک سے باریک. ایک معمولی سی شرٹ کی گنڈی ہے، اس کے اندر آپ کا انسٹرومنٹ ایسا لگا دیا گیا ہے. ایک معمولی سی چیز ہے، آپ کو خبر ہی نہیں، آپ کو چپکا دیا. لیکن تو کیا مانے ہوئے اس کی؟ دنیا انسان یہ چیز عادت کر لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو فرشتے ہیں، جو ہماری مخلوق ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، 24 گھنٹے ہے، جہاں بھی جاؤ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں اور ریکارڈ بنا رہے ہیں. اور یہ ٹیلی شیٹ ہے، اور یہ ٹیلی شیٹ جو ہے اللہ کے دربار میں قیامت کے فرشتے پیش کر دیں گے، جنہیں حساب ہوگا اے پروردگار یہ بندہ ہے اور اس کا ریکارڈ ہے. یہ فرشتوں کے متعلق اللہ فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسان کے اندر ایک سیلف سسٹم ایسا رکھا ہے کہ جو بھی انسان عمل کر رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا اس کا. یہ تو فرشتوں کا ایک الگ مخلوق ہے ایک، لیکن خود ایک ایسا سیلف سسٹم اس کی باڈی میں اللہ ایسا رکھے ہیں، جو بھی انسان کرتا ہے وہ جو ہے ریکارڈ ہو رہا. فرماتے 1400 سال پہ اللہ نے قرآن میں اپنی کتاب میں فرمایا. آج سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہے اور بات کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہے ہمیں. وہ زمانے میں مشکل تھا، ایسا کیسے ہو سکتا بول سکتے تھے، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. 1 منٹ کے اندر آپ غور کیجئے کہ آج سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ 1 منٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے پوری دنیا میں اس کو پھیلا سکتے ہیں. 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں. آج لائیو ٹیلی کاسٹ جو ہے، آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، آج اتنی انسان ترقی کر چکا ہے. آج میں یہاں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو ہم پوری دنیا میں جناب علی اس وقت واحد میں ایٹ اے ٹائم اسی وقت بلا کسی تاخیر کے اس کو پھیلا سکتے ہیں. یہ انسان کی ایجاد ہے. وہ تو رب کائنات ہے، رب کائنات ہے، وہ تو خالق کائنات ہے وہ تو. ہاں اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے کیا کیا، ایک تو فرشتوں کا ریکارڈ، اور دوسرا خود انسان کی اپنے سیلف اس کی باڈی کے اندر کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہم نے رکھا ہے جو انسان کو نہیں دکھتا، اور وہ جو کچھ بھی کر رہا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 15ویں پارے میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گلے میں، اس کی گردن میں ایک ایسی چپ رکھ دی، کوئی ایسا جناب علی مادہ رکھ دیا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی وہ کرتا ہے وہ اس کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ،
ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے اس کو. فی عنقی کے معنی یہ گردن کی جو ریڑھ کی ہڈی آ رہی ہے, اس ہڈی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا آئٹم ہے, کوئی ایسا میٹیریل ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رکھا ہے, اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. فی عنقی. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پھر جب قیامت آئے گی, اس کے بعد تمہارا حساب کا دن آئے گا, تو ہم کیا کریں گے, تمہاری باڈی کے اندر سے اس میموری کو نکالیں گے. نخرجو, نکالیں گے, اخراج. لہو یوم القیامہ. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ یوم کتابیں یلقاہ منشورا, ایک پوری تیری کتاب ہوگی, فائل ہوگی, تیری زندگی کی ایک ڈاکومنٹری ہوگی پوری کی پوری. یلقاہ, اور اللہ اس کو دے دیں گے کہ لے لے تیری ہے. منشورا, کھلی ہوئی رہیں گی بالکل, ہر چیز دیکھ لے گا کیا کرا تھا دنیا میں. پھر اس کے بعد اللہ کہیں گے کہ اقرا, پڑھ, یہ تیری کتاب ہے. یہ اقرا کتابک, پڑھیے تیری کتاب ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو خود اپنے نفس کے لیے کافی ہے کہ یہ تیرے نام اعمال ہے, یہ تیرا ریکارڈ ہے, یہ تیری جنم پتریکا پوری دنیا کی. اب تجھے کیا کرنا چاہیے, سزا یا جزا, جنت یا دوزخ, یہ اعمال کے تحت. ہم نہیں, تو خود فیصلہ کر لے کیا ہے یہ. اللہ کہیں گے, اور جب دیکھے گا تو ظاہر ہے کہ معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر کیا کر کیا, اسے خود معلوم ہوگا. ایک ایک چیز جب پڑھتے جائیں گا تو آتے جائیں گا, ساری پوری سنسنی آتے جائیں گے, کہاں کیا کرا, کدھر کیا کرا, ساری آتے جائیں گے, اس کے سامنے آتے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پھر تفصیل کے ساتھ پھر دوسری صورت آگے چل کے جو سورہ کہف آ رہی ہے اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طور مزید تشریح فرماتے ہیں وَوُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, جو مجرم رہیں گے جب ان کو ان کا ریکارڈ یہ دیا جائے گا, ملے گا انہیں, مشفقین, اور لینے کے لیے گھبراتے رہیں گے, ڈرتے رہیں گے, کیونکہ معلوم ہے کیا کر کے آئے. مما فیہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ, ہے ہماری تباہی اور بربادی, ایک ایسی کتاب ہے, ایک ایسا ریکارڈ ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, میری زندگی کا کوئی عمل, نہ چھوٹا نہ بڑا, ہر عمل اس کے اندر ریکارڈ ہے. دیکھ کے کہے گا, دیکھ کے انسان کہے گا ایک ایسی فلم ہے, ایک ایسی ڈاکومنٹری ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیر, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی یہاں پہ ریکارڈ ہے, اور بڑے سے بڑا عمل بھی ریکارڈ ہے, بڑے سے بڑا جرم بھی اس کے اندر ہے, چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی اس کے اندر ہے, چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی ہے, بڑے سے بڑا نیک عمل بھی ہے, یہاں پہ بالکل ہے. جب دیں گے تو اپنے اوپر جو ہے نا افسوس کرے گا, آج تو میری تباہی اور بربادی ہے, کیونکہ اب میں بچ نہیں سکتا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیسا ہے عمل, فرمایا کہ بالکلیہ طور پہ الا احصاها, ہر چیز کو گن گن کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اس سے جناب لکھا گیا, ریکارڈ کیا گیا. کون سا عمل زمین کے کس مقام پہ, کس حصے پہ, کس پلس کے اوپر, کہاں پہ, اور کتنی دیر کتنے ٹائم میں وہ عمل کیا ہے, وہ ریکارڈ. احصاها, احصاها, پورا ٹائم ٹیبل کے ساتھ آئے گا, کتنی دیر. آج آپ کے سامنے صحیح ٹیکنالوجی ہے, اتنی ہے کہ جناب یہ آپ موبائل سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کہاں بیٹھے ہوئے, کس سے بات کر رہے ہیں آپ, ہاں پورا سگنل آپ کو بتا دیتا. کوئی مشکل نہیں ہے, آج قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے. آج آسان ہے بہت, کیونکہ وہ ساری چیز آپ کے سامنے آ گئی. وہ وجدوا, اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا, اور جتنے اعمال کیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اس فلم میں, حاضرہ, آنکھوں کے سامنے حاضر. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اب تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا, یعنی کسی کو ناحق سزا نہیں دیں گا, بلکہ اس ریکارڈ کے تحت آج تم کو سزا ملنے والی ہے. یہ ثبوت ہے پورے, یہ پورے ایویڈنس ہے تمہارے خلاف میں. اب تمہیں سزا اس بنیاد پہ ملے گی. یہ ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. یہ قرآن بتا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرمائی ہے
کہ وہ جو چپ ہوگا، انسان جو اعتراض کیا تھا، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے جو باتیں آئی تھی کہ جب مر جاؤں گا میری باڈی سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرمائے تھے، پھر یہ سب کہاں سے آئے گا؟ اللہ کہاں سے نکالے گا اس کو؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری باڈی میں ایک ایسی چیز رکھے ہیں نہ وہ سڑتی نہ گلتی وہ کہیں بھی. اور اس بات کو اس کا جواب دیا اللہ نے کفار کو، انکار کرنے والے کو. فرمایا سورہ قاف کی ابتدائی آیات کے اندر، قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا کتاب حفیظ. تمہارے باڈی کے اجزاء زمین میں کہاں پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے ہم کو معلوم ہے، ہم اس کو اکٹھا کر دیں گے فوری. تو انسان کی باڈی، اس کی گردن میں اللہ تعالیٰ نے جو چپ یا میموری رکھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ محفوظ رہے گی. ایک چھوٹی سی، آج آپ دیکھ کیا کیا چپیں نکل جاتی، بڑی سے بڑی آئی تھی. پہلے اتنا بڑا توے کا ریکارڈ آتا تھا، پھر اس کے بعد تھوڑے سیڑیاں آ گئے، پھر وہ آ گئے، اس کے بعد ختم ہو کے اب چپ آ گئی، پھر اس کے بعد مائکرو چپ نانو، اتنی سر کی چپ آ گئی. اب اس کے اندر جناب علی 1000 GB کی کیسے کیسے آ رہے. انسان حیرت زدہ ہے آج. اللہ فرماتے ہیں ہم خالق ہیں، کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ ہم نے تو پہلے ہی یہ کام کر دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن نکالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اعتراض کہ سب سڑ جائیں گا، گل جائیں گا، تو کہاں سے یہ چیز آئیں گی؟ انسان آپ دیکھیں دنیا کے اندر پلین کریش ہوتا ہے، اوپر سے جل جاتا ہے، بلاسٹ ہو جاتا ہے، یا سمندر میں چلے جاتا ہے، کوئی چیز باخیر چیز جل جاتی ہے اس کی. لیکن انسان ایک ایسی چیز بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا بلیک باکس رکھا ہے، وہ جلتا نہیں، وہ فائر پروف بھی ہے، واٹر پروف بھی ہے. اس کے بعد پلین کریش ہونے کے بعد، جلنے کے بعد سمندر، اب کرتے کیا ہیں؟ اس کو تلاش کرتے ہیں. اسی لیے تلاش کرتے ہیں کہ یہ کیوں کریش ہوا، اور اس کے بعد جا رہے کہ پائلٹ نے آخری میسج کیا دیا ہے اس کے اندر، وہ بلیک باکس ملتا ہے. اس کے بعد تحقیق شروع ہوتی ہے کہ غور کیجئے، انسان اس قدر دھماکہ ہونے کے باوجود بھی اس کا بنایا ہوا ایک ایسا باکس ہے جو جناب یاری فائر پروف ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نہیں بنا سکتے اس کو؟ ہاں سوچو، فرما اللہ عقل استعمال کرو. تم لوگ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے نا یہ چیز، تم کیسے جھٹلا سکتے ہو اللہ کی باتوں کو؟ اللہ کی قدرت کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے؟ جب تم نے اتنی قدرت حاصل کر لی ہے تو ہم تو قادر مطلق ہیں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ سیارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں، جو ہر چیز گردش میں معلق کھڑے ہوئے ہیں تمہارے سامنے ہیں. ہماری قدرت تو تمہاری نگاہوں کے سامنے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری باڈی کے اندر ہم یہ کوئی ایسی چپ رکھ دیے ہیں اور وہ نہ سڑیں گی نہ گلیں گی، اور قیامت کے دن ہم نکال کے پوری فلم تم کو بتا دیں گے، تو اس میں کیا شک ہے؟ بتاؤ، ہے کیا شک اس میں؟ کوئی نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوروں کو جمع کر لیا جائے گا، پورے انسان. سورہ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ. پورے انسان جب جمع ہو جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن زمین تیرے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی. کیا مطلب؟ آدم سے لے کے آخری انسان تک پورے جمع ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی روشنی ہے کہ پن بھی ڈالے تو دکھنا وہاں پہ آپ کو. دنیا میں آپ دیکھیں گے کرکٹ میچ کھیلا جا رہا ہے تو گراؤنڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو کتنی لائٹ ہوتی ہے. ہاں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، جو پورا جو اللہ کا سسٹم بنایا ہوا ہے، انسان جو جس مقام پہ جمع ہے زمین کے اوپر، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین چمک اٹھے گی. یعنی کوئی بھی چھپ نہیں سکتا، غائب نہیں ہو سکتا، کوئی اندھیرے میں کوئی سائے میں کچھ نہیں، سب اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ. پھر ان کے نام اعمال کو لایا جائے گا، لاؤ ان کا نام اعمال. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ. نبیوں کو لایا جائے گا، اپنی اپنی امت، ہر نبی کی ایک امت ہے، ان کو لایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا. ہم جب جائیں گے آپ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم ہیں. والشہداء. پھر گواہوں کو لایا جائے گا فیصلے کے لیے. والشہداء. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پورے حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ مَا عَمِلَتْ. ایسے الفاظ آتے ہیں. فرمایا کہ اس دن انسان کو اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ یوم الحساب کے متعلق جو تفصیلات قرآن میں آ رہی ہے
وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو ریکارڈ دیں گے، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جاثیہ میں فرماتے ہیں وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل آئے گی اللہ کے پاس دوڑتی ہوئی، آواز ہوگی، بلائیں گے اللہ تعالیٰ، آئیں گے لینے کے لیے حساب اور کتاب کے لیے اپنا ریکارڈ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم دیکھو گے ہر امت کو بلایا جائے گا، اور فرمایا کل تدع الی کتابھا، آؤ تمہارا حساب، یہ ریکارڈ لے لو ذرا، آنا ہے حساب کے لیے، ٹیلی شیٹ تمہاری، بیلنس شیٹ تمہاری، لے لو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا بنایا ہوا ریکارڈ ہے، یہ غلطی نہیں ہو سکتی اس میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ہم نے بنایا ہے ریکارڈ، بالحق، حق کے ساتھ ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو کچھ بھی دنیا میں عمل کر رہے تھے ہم اس ریکارڈ میں رکھ رہے تھے۔ فرشتے، سورہ قاف میں اللہ فرمایا لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کو ہم بنائے، ہم کو معلوم ہے، ہم بنائے انسان کو، ہم اس کے انجینئر ہیں، ہم اس کو بنائے، ہمیں معلوم ہے پوری مشینری کیا ہے سو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہمیں معلوم ہے کیا آ رہے ہیں، اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، کیونکہ انسان جو زبان بولتا ہے وہ کب بولتا ہے انسان؟ میں آپ کی بات یا میری بات آپ سمجھ سکتے ہیں، جو دل میں خیالات ہیں وہ خیالات زبان پہ آ کے جملے بن کے باہر نکلتے تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر ہی وسوسے خیالات ہیں تو کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کو۔ آپ دنیا کے اندر نہ کوئی ایسی جناب عالی کوئی مشین ایجاد ہوئی ہے کہ آپ جناب عالی دل میں لگا کے آلہ لگا کے دیکھ لیں آپ۔ اللہ فرماتے ہم جانتے ہیں صرف اس کے دل میں کیا وسوسے، کیا بھید بھاؤ ہے، کن کن چیزوں کو اس نے دفن کر کے رکھا ہے قلب میں، اپنے دل کے اندر کیا کیا سازشیں ہیں دل میں، کیا کیا مکاریاں ہیں لوگوں کے خلاف، بازو والے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مگر اس کو کتنا ہاتھ دینے والا ہے، دوست کو کیا ہے، دوست دوستی کر رہا تو کیا نیت ہے، یہ تو نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ تو ہمارا ذاتی علم ہے، پھر اس کے بعد ہم تمہارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، تو فرشتے، پھر یہ مادی، پھر اس کے بعد اللہ وہاں فرماتے ہیں 2 فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ ان کی ایکٹیویٹیز کو اللہ بتاتے ہیں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین عن الشمال قعید، 2 فرشتے جو لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں لیفٹ اور رائٹ کے پاس، قعید بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کیا فرمایا اللہ؟ ما یلفظ من قول، تمہارے زبان سے جو لفظ نکلتا ہے فوری نوٹ ہو جا رہا، آپ کے سامنے یہ جو زبان سے نکل رہا ریکارڈ ہو رہا۔ 1400 سال پہلے قرآن بول دیا، تم جو زبان سے نکال رہے ہو محفوظ ہو رہا ہمارے پاس، دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہے قرآن؟ سوچ سکتے تھے 1400 سال پہلے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ تمہاری زبان سے نکل نہیں پاتے فوری وہ فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ اللہ کے پاس حاضر کرنا ہے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ ہمارا حساب لینے والا ہے۔ بہت ڈیٹیل، بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کو بتایا تھا کہ اسی لیے کل کوئی بچ نہیں سکتا، کل اللہ کی عدالت قائم ہونے والی ہے، اللہ کی عدالت میں ہر انسان کا حساب و کتاب ہونے والا ہے، اور وہاں پہ کوئی انسان بھی اپنے جرم سے بچ نہیں سکتا، اور کوئی انسان اگر اچھے اعمال کیا ہے تو اس کے انعامات اس کو ملیں گے، اسے اکرامات سے نوازا جائے گا، اللہ کی رحمتوں سے جگہ دی جائے گی، اللہ کی نعمتوں میں سے داخل کیا جائے گا۔ اور برابر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتائے، اسی میں یوم الحساب، حساب کا دن، فیصلے کا دن۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الحاقہ میں فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیں بات اعمال نامے آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یومئذ
تورضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، حاضر کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، کوئی بات بھی اللہ سے چھپی ڈھکی نہیں رہیں گی تمہاری۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا کے حساب اور کتاب کے بعد پھر اس کو بلائے گا، اور بلانے کے بعد اس کا نتیجہ، اس کا ریزلٹ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں دے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا تو اس کے مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ بیمینہ، سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو سمجھ لو کامیاب ہو گیا۔ اب جب سیدھے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب دے دے گا، اس کے بعد اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہیں گی، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہیں گی۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ پیش کیا ہے، کیسا خوش ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اور لوگوں کو اپنا سرٹیفکیٹ بتاتے پھرے گا حشر کے میدان میں، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میرا پڑھ لو، میرا رزلٹ پڑھ لو، اچھے مارکس سے آیا، میں پاس ہو گیا، میں دوزخ کی آگ سے بچ گیا، میں اب جنت میں جانے والا ہوں۔ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پھر اس کے بعد کہے گا وہ شخص انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بھائی سن لو، میں جو کامیاب ہوا ہوں نا، اس کی وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں مجھے یقین تھا کہ اللہ کے پاس جا کے مجھے حساب دینا ہے، اسی لیے میں سنبھل کے زندگی گزارا ہوں۔ وہ کہے گا انسان کامیاب ہونے کے بعد اپنا سرٹیفکیٹ جب بتائے گا لوگوں کو، اس وقت یہ بھی کہے گا ساتھ میں، کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے حساب سے ملنا ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے، لہذا میں ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ یہ زندگی گزارا کہ مجھے ایک ایک عمل کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے، اس کے نتیجے میں آج میں پاس ہو گیا۔ خوشی کی انتہا، سب سے بڑی خوشی یہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کل قیامت کے دن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، سب سے بڑا کامیاب ہے، سب سے آخری کامیابی ہے وہی۔ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوں گے انسان کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب میچاں دیکھ رہے ہوں گے، آپ چل رہے ہیں، کوئی ٹیم جیتتی ہے تو اس کے بعد کتنی خوشی ہوتی ہے، کہ کیسا ایک کے اوپر گر کے پڑ جاتے لوگ، بے انتہا خوشی، کیا ملا تم کو، کپ ملا اور کیا ملا۔ پھر یہ خوشی کے ساتھ غم بھی ہے تم کو، بعد میں ہار بھی سکتے تم نہیں۔ یہ جو خوشی ہے ہمیشہ کی نہیں ہے تمہاری، دوسرے گیم میں تم ہار بھی سکتے، لیکن پھر بھی اتنی خوشی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں جو جیت گیا ہارنے کا سوال ہی نہیں ہے، جو جنت میں گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سب سے بڑی کامیابی ہے وہ۔ لیکن ہم کو اس کی فکر نہیں ہے آج، سمجھے؟ آج ہمارے پاس یہ انہیں کتنے چھکے، انہیں کتنے چوے، وہ کون سی ٹیم، یہ چکر میں ہے۔ ارے تمہارے جو چھکے وہاں ہیں وہ کیا ہے آخر؟ تمہارا جو حساب وہاں ہے آخر دنیا میں تمہارا رن ریٹ کیا ہے اچھائیوں میں، بتائیے آپ۔ ہاں کچھ بھی نہیں ہے، رن ریٹ مائنس میں جا رہے ہیں اپن، نیل ہے، رن آؤٹ ہے، کیچ آؤٹ ہے پورے آخرت کے متعلق۔ اللہ جو فرما رہے ہیں قرآن میں فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَؤُوا کِتَابِیَہ، میرا رزلٹ دیکھ لو، میرا نتیجہ دیکھ لو، آج میں کامیاب ہو گئی، خوشی کے مارے بتاتا پھرے گا لوگوں کو، اور بولے گا میں اس وجہ سے کامیاب ہوں، بہت محنت کیا دنیا کے اندر میں، بہت مصیبتیں اٹھایا، اللہ کو ناراض نہیں کرا، اللہ کی اطاعت کرا، نبی کی اطاعت کرا، کوئی گناہ نہیں کرا، اور کر بھی لیا تو فوری اللہ سے معافی مانگا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس کے بعد اللہ کہیں فہو فی عیشۃ راضیہ، جا من مانی زندگی کر، جا عیش و عشرت، جا ہمیشہ میں جنت میں جا۔ پھر اس کے بعد ایسا شخص لایا جائے گا جس کا نام اعمال، جس کا رزلٹ اس کو اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، آج یہ آپ کا ہے۔ اب انہیں کیا کہیں گا وہ بھی سنو، سورہ الحاقہ میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ یقول یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش کہ یہ نتیجہ مجھے نہیں ملتا تو اچھا تھا، یہ رزلٹ نہیں ملتا تو اچھا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیتہا کانت الخاضیہ، کاش کہ موت کے بعد میں ختم ہوگا تو اچھا تھا، دوبارہ اللہ میرے کو اٹھایا کیوں قبر سے آخر۔ یا لیتہا کانت الخاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میری دولت آج میرے کام نہیں آ رہی، بہت بڑا دولت مند تھا، دنیا میں دولت میں نمبر 1 تھا، نمبر 2 پہ تھا، سمجھ میں آ رہا؟ آج دنیا میں نکل رہے نا آپ کو،
دنیا کے اندر کوئی کتنا دولت مند والا ہے، اس کے میگزین آتے ہیں، اس میں کہے گا بڑا بڑا دولت مند آئے گا، کہے گا کیا کہ ما اغنی عنی مالیہ، میری دولت، میرا بینک بیلنس سب کچھ کام نہیں ہے، ما اغنی عنی ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت میں بادشاہ بھی تھا، میں پرائم منسٹر بھی تھا، میں فلاں بھی تھا، کہے گا وہ میری حکومت بھی چلے گئی، میری دولت بھی چلے گئی، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت بھی باقی نہیں ہے آج، ہاں ہلک عنی سلطانیہ۔ اور اللہ کہے فخذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، فرشتوں کو حکم دے گا ان سے پکڑ لو اور 70 گز زنجیر میں جکڑ دو اور جہنم میں ڈال دو اسے، دوزخ کی آگ میں ڈال دو اسے۔ یہ ہے حساب، یہ اللہ حکم دے گا قرآن میں، یوم الحساب، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ان سب کو ہمارے پاس آنا ہے، جتنے انسان مر رہے ہیں وہ سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ان سب کا حساب ہم لینے والے ہیں، کوئی بچ نہیں سکتا بھائی، نہ عالم، نہ مفتی، نہ مولوی، نہ ڈاکٹر، نہ وکیل، نہ جج، نہ بادشاہ، کوئی نہیں، ہر ایک کو اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنا ہے کل، کوئی نہیں۔ دنیا کے جتنی بھی عدالتیں تھے، جتنے بھی فائلیں دنیا میں کیس چلے، مقدمات چلے، ہارے جیتے، یہ سارے دنیا کی جتنے بھی عدالتیں، جتنے بھی ملکوں کے جتنے بھی کیسز ہیں جو دنیا میں فیصلے ہوئے، یہ سارے دوبارہ اوپن کیے جائیں گے اللہ کی عدالت میں، ری اوپن کیس، دوبارہ کھولو اس کو، ہم ججمنٹ دینے والے ہم ہیں، اصل حاکم ہم ہیں، تم نہیں ہے، ہم حاکم، ہم فیصلہ کرنے والے ہیں اصل میں، ہمارے پاس قانون سب کے لیے ایک ہے۔ تم نے زمین کو بانٹ لیا، تم اپنے اپنے ملک کے قوانین الگ بنا لیے، لیکن پوری زمین ہماری ہے، پورے بندے ہمارے ہیں، ہم قادر مطلق ہیں، ہم احکم الحاکمین ہیں، ہمارے یہاں سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، ہماری عدالت میں فیصلے ہوں گے، تمہارے اپنے بنا قائمنٹ، ہم احکم الحاکمین ہیں۔ آج اس عدالت ہم قائم کیے، آج ایک ایک کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے شہود جب آ جائیں گے ایک ایک کر کے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بات کہے گا کہ اب جانا ہے، فیصلہ ہو گیا، دوزخ جہنم ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیے حضرت انسان ہے، آدمی مجرم جرم سے سزا سے بچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا، آخر میں پولیس والے پکڑ لیے، کیا قبول تھا، عدالت میں جا کے نہیں بولنا، میں نہیں کرا، صاحب بول دیتا ہے نا۔ اب وہاں جب دوزخ سامنے آ جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، تمہارے ریکارڈ جب کھول دیے جائیں گے، تم کو فیصلے دیے جائیں گے اور جہنم کو دہکایا جائے گا، اور جہنم میں تم کو ڈالنے کا جب وقت آئے گا تو انسان وہاں پہ کچھ غلط بات کرے گا، وہ یہ کرے گا، یہ نہیں مانتا میں یہ چیزوں، یہ سب غلط ہے۔ اللہ کی عدالت آزاد ہے، جیسے یہاں کی عدالت آزاد ہوتی ہے نا، مجرم کو آزاد ہے، وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وہ تو عدالت ہے، وہ تو انصاف کی اللہ کی۔ یہ ریکارڈ، یہ فرشتے، یہ سب کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سب بیکار ہے، یہ سب ضد کر کے ٹھہر جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انسان کے متعلق کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان جو ہے اکثر جو ہے نا لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے، جب اپنے خلاف بات ہوتی ہے تو اس کے خلاف فیصلہ پڑتا ہے تو لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے، اور یہاں بھی آ رہا انہیں۔ اب یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے گی تو ارحم الراحمین اللہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، پھر دوسرے طریقے سے ایک مقدمہ چلائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ شروع CID ہوتا، CID نہیں، پھر اس کے بعد CBI نے، پھر آگے وقت بدلتے رہتے ہو اور ٹائٹ۔ اب جب اس پہ اعتراض کیا انسان وہاں پہ مجرم، اللہ تبارک و تعالیٰ مقدمہ بدل کے، یعنی طریقہ کار بدل دیا، اب دوسرے طریقے سے اس کے مقدمہ چلایا جائے گا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ سورہ نور، سورہ یاسین، سورہ حامیم سجدہ، 3 مقامات پہ اللہ فرماتے ہیں
سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان ساری چیزوں کا انکار کر دے گا، یہ سب جتنے بھی یہ ریکارڈ، اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم تمہارے منہوں کو سیل کر دیں گے، تمہارے منہوں کو سیل کر دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، اب کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم، آج ہم تمہارے ہاتھوں کو زبان دے دیں گے، اب ہاتھ بولنا شروع کریں گے، اب ہاتھ بولنا شروع کریں گے، تم کیا کریں ہاتھوں سے بولو، اب کیا ہے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، آپ تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تم ان پیروں سے چل کے کہاں کہاں کیا کیا کیے تھے۔ دیکھ رہے ہیں خالی عدالت میں یہاں دنیا میں نہیں کرا وہ نہیں کرا بولے تو فوری بٹن ڈال دیتے، پھر یہ کیمرہ ہے دیکھ لے، خاموش بڑھ جاتا انہیں سب بھول جاتا۔ وہاں اللہ کی عدالت میں اللہ بولا جب کیمرہ بھی ڈالیں گے سب بتائیں گے، اس کا بھی انکار کر رہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو دوسرے طریقے سے اب اللہ انصاف کیسا کر رہا دیکھیے بات، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہاتھ کیسے بات کریں گے، کیسے بات کریں گے؟ دیکھیں ہم کیسے بات کر رہے ہیں، کیا ہے ہمارے پاس؟ زبان ہے، جبڑوں کے بیچ میں دو گفتگو ہو رہی نا؟ نہیں، اللہ قادر مطلق ہے، جب دو جبڑوں کے بیچ میں ایک زبان ایک گوشت کا ٹکڑا دیا اور وہ ٹکڑا جب بول سکتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کے تمہارے ہڈیاں تمہارے گوشت ہے یہ بھی بولنا شروع کر دیں گے۔ زبان یا گوشت کا ٹکڑا ہے نا، وہ یہ بھی ایک گوشت، ہم اس کو صلاحیت دیں گے، یہ بولنے کی انرجی دیں گے ہم اسے، اور بولنا شروع کریں گے، وہ زبان ہاتھ بولنا شروع کر دیے، پیر گواہی دینا شروع کریں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ پھر سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں، فرمائے یوم شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، شہد علیہم سمعہم، یوم تشہد علیہم، گواہی دیں گے، آنکھ کان، السنتہم وجلودہم، تمہاری چمڑی، اور کیجئے آپ سورہ حامیم سجدہ میں شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تمہاری جلدیں بولنا شروع کریں گی، یہ جلد چمڑی بولنا شروع کرے گی، جو بھی انسان کر رہا ہے چمڑی کے اوپر ریکارڈ دنیا کے اندر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رکھتے ہیں۔ یہ مقدمہ جب آئے گا تو اس کا بھی انسان انکار کر دے گا، یہ بھی نہیں بولے میں مجبور تھا، بولے تو شیطان کو میرے پیچھے لگا دیا تھا، میرا قصور نہیں تھا، جو شیطان بھٹکایا میرے کو، کیا بولیں گا؟ شیطان بھٹکایا۔ اب شیطان کو بلایا جائیں گے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، اس کو بلایا جائیں گے، کیا بات ہے؟ اب وہ اس کا بیان، شیطان کا بیان، سورہ ابراہیم، سورہ قاف، سورہ ابراہیم اللہ فرماتے ہیں شیطان آ کے جو بیان دے گا عدالت میں، وہ کیا ہوگا اللہ کی عدالت میں؟ وہ کہے گا کہ انی ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا وما کان لی علیکم من سلطان، دیکھو تم میرے خلاف جو جا رہے ہو، اللہ نے مجھے تمہارے اوپر کوئی طاقت قوت نہیں دی تھی، تم کو بھٹکانے کی، تم کو گمراہ کرنے کی مجھ میں کوئی طاقت نہیں تھی، الا ان دعوتکم، اللہ مجھے جو اختیار دیا تھا صرف دعوت کا دیا تھا، بلانے کا دیا تھا، انوائٹ کرنا میرا کام تھا، پکڑ کے لے جانے کی طاقت اللہ مجھ کو نہیں دیا، گناہ کی طرف پکڑ کے لے جانے کی طاقت مجھے نہیں دیا، گناہ کہاں ہوتا کیسے ہوتا ہے صرف میں اس کا ایڈورٹائز کر سکتا ہوں، دعوت دے سکتا ہوں، انوائٹ کر سکتا ہوں، یہاں پوسٹر لگا سکتا ہوں کہ وہاں ڈانس چل رہا، یہاں لگا سکتا ہوں زنا ہو رہا، یہ کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو زبردستی پکڑ کے لے جانے کی طاقت اللہ مجھ کو نہیں دیا۔
الا ان دعوتکم، میں تم کو دعوت دیا، فاستجبتم لی، اور میری دعوت کو خوشی خوشی قبول کرے تم. لائن میں ٹکٹ نہیں ملا تو بلاک لے کے دیکھے تم. سمجھے آپ؟ یہاں گناہ نہیں ہوا حیدرآباد میں تو تم جانا بمبئی کو جائے تو ٹکٹ لے کے، وہاں اچھا ہو رہا، وہاں زیادہ ہے. میں ایڈریس بتایا، میں ایڈریس کرا، میں نہیں بلکہ نہیں، شیطان اقرار کر رہا، میں ایڈریس کیا، میں دعوت دیا، میں راستہ بتایا، لیکن تم کو پکڑ کے نہیں لے کے گیا. میں مجھ کو یہ طاقت اللہ نہیں دیا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت کو قبول کیا. اور میرے مقابلے میں اللہ بھی تم کو دعوت دیا، پیغمبر بھی دعوت تم کو دیے، اللہ کے نیک بندے بھی تم کو دعوت دیے سیدھے راستے کی. تم اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرے، پیغمبروں کی بھی دعوت کو بھی قبول نہیں کرے، اللہ کے نیک بندوں کو بھی دعوت کو قبول نہیں کرے. قبول کرے تو میری دعوت کو قبول کرے، میری دعوت کو قبول کرے تو آج میرا جو انجام ہونے والا، میرے ساتھ آؤ، میں بھی دوزخ میں، تم بھی دوزخ میں، دونوں وہی ہیں اپنا. یہاں بھی مار کھا گیا ہے نہیں. چانس لیا انسان، یہ ڈھکل کے دیکھیں گے شیطان پہ بول کے، بس شیطان اپنے سے زیادہ ہوشیار ہے. اور ہوشیار کیا ہے؟ جو بھی ہے سچ سچ بتا دیا اللہ کی عدالت میں. میرے کو کچھ اللہ طاقت دیا ہی نہیں، دعوت دینے کی دیا، صرف دعوت دیا، اور دوسرے لوگ بھی، نیک لوگ بھی دعوت دیا، ان کی کیوں نہیں قبول کرے تم؟ لہذا شیطان اس وقت کہے گا فلا تلومونی انفسکم، فرمایا کہ میرے اوپر ملامت مت کرو، اپنے اوپر کر لیو، مجھے مت کوسو، میرے کو ریمارک مت کرو، تمہارا دوش ہے. دونوں راستے تمہارے ساتھ تھے، اچھے لوگوں بھی دعوت دیے تمہارے، ان کی دعوت قبول نہیں کرے نا، میری کیوں کرے؟ اب پھر بات ختم نہیں ہوئی. جب معاملہ اتنا آ گیا تو انسان اور شیطان جو ہے نا، دونوں کے اندر جھگڑا ہو جائے گا. وہاں میں کیوں جھگڑا ہو جائے گا؟ ارے کیا بھائی، دنیا میں زندگی بھر تیرے ساتھ رہا، ہاتھ چھوڑ دے رہا میرے کو. ہاں، پیغمبروں کے خلاف، قرآن کے خلاف، سب کی بات سنا میں. تو بولا اللہ کے خلاف، ٹھیک ہے تیری بات، سب کی. آج میرے خلاف ہو جا رہا. بولے نہیں، وہ تو کچھ جھگڑے گا وہاں میں. یہ جھگڑا کیسا ہوگا؟ یہ سورہ قاف میں ہے. شیطان کہے گا وقال قرینہ ربنا ما اطغیت ولکن کان فی ضلال بعید. انسان کا ہم نشین کا شیطان کہے گا اللہ کی عدالت میں، اے پروردگار میں اس کو گمراہ نہیں کرا. قال قرینہ ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود بھی بہت دور کی گمراہی میں تھا. یہ چاہتا تھا لیکن راستہ معلوم نہیں تھا، اس کو میں بتایا. چاہتا تھا یہ، مگر راستہ نہیں معلوم تھا، میں بتایا. صرف میری غلطی یہی ہے. غلطی کیا ہے؟ تیرا دیا ہوا اختیار ہے. میں جب ہی بولا تھا پہلے کہ میں بھٹکاؤں تیرے بندوں کو، راستہ بتاؤں گا برائی کا، بول کے وہ کام کر دیا. میں چاہتا تو یہ تھا، راستہ نہیں معلوم تو میں راستہ بتایا. بہت دن سے پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے، کئی سالوں سے پلاٹ خالی ہے. میں بولا بہت دن سے کوئی آ رہے نہ جا رہے، ذرا دیکھ، کوئی ڈاکومنٹ بنا، کچھ بھی ڈال، کچھ تو بھی ہوتا. بنا لیا، ہو گیا کامیاب، بس قبضہ ہو گیا، بلڈنگ بن گئی. بلڈنگ بن کے ھذا من فضلی لکھ دیا اس کے اوپر، حرام کی زمین پہ ھذا من فضلی لکھ دیا. چلو حصہ ختم. اب کیا ہے؟ میں بتایا یہ پوری پلاننگ میری تھی. گھر قبضہ، ڈاکومنٹ بنا، بلڈنگ بنا، پھر ھذا من فضلی بھی رکھ لکھ لیا. ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال مبین. جب دونوں میں ٹکراؤ چلے گا شیطان میں، اللہ تعالیٰ کہیں گے جب بحث مباحثے ہوں گے تو اللہ فرما دے قال لا تختصموا لدی، یہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا، میرے پاس لڑائی جھگڑا بحث مباحثے نہیں ہونا، یہ عدالت ہے. کچھ دیر کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے تم کو آزادی دی جا رہی گفتگو کرنے کے لیے، اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ لڑائی جھگڑا کرو. لا تختصموا لدی، کیوں؟ وقد قدمت الیکم بالوعید، کیونکہ میں دنیا میں انجام کیا ہونے والا بتا چکا تھا، تم کو بتایا تھا. قرآن میں میری کتاب نے ایک نہیں 100 مرتبہ میں نے یہ بات کہی، ان الشیطان لکم عدو مبین. دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قرآن میں بار بار میں نے تم کو تاکید کی تھی، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم اس کو دوست بنائے. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں قرآن میں نہیں بولا تھا تم کو شیطان تمہارا دشمن ہے؟ دیکھو پھر بھی اس کو دوست بنائے. ہاں،
वमा अना बिज़ल्लामिल लिलअबीद, अब मैं तुमको दोज़ख में डाल के तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह हक़ है अब तुम्हारे ऊपर, जाओगे तुम अज़ाब में, अब कोई जुल्म नहीं होगा तुम्हारे करतूतों की वजह से। अल्लाह ताला पलट के फौरी जहन्नम को गए, यौम यक़ूलु ली जहन्नम हल इम्तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, और फौरी अल्लाह ताला पलट के दोज़ख को कहेगा आए जहन्नम क्या तू भर गई, और दोज़ख से जवाब आएगा हल मिन मज़ीद, और भी चाहिए। यहाँ तक बात आ गई। अब फरिश्तों की वो रिमार्क किया, ये रिकॉर्ड नहीं मानता, फिर इंसान के खुद सेल्फ उसका भी इनकार कर दिया, शैतान से भी लड़ लिया, अब आखिरी वक्त है, अब बचो, कैसा बचना अल्लाह के ख़िलाफ़। देखिए अब आप ज़रा कैसी कैसी बातें कुरान में क्या है सो, अब अल्लाह के ख़िलाफ़ मरता क्या नहीं करता बोलते नहीं, अपन जाना ही है कहीं भी, क्या भी करो तो। अब अल्लाह सूरह ज़ुमर फरमाइए मेरे खिलाफ कैसे हो जाएगा। अल्लाह पहले तो उज़्र, कुछ लोग हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान में सूरह ज़ुमर के अंदर औ तक़ूल हीन तरल औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह मेरा कोई क़सूर नहीं है, सब तेरा ही क़सूर है। क्या बोलेंगे अब, मेरा कोई क़सूर है नहीं, सब तेरा, क्यों, तू हिदायत दिया नहीं, मैं सीधे रास्ते पे चला नहीं, तेरे हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता था, और तेरे हुक्म के बगैर शराब की बोतल कैसे खुल सकती थी, तेरे हुक्म के बगैर किसी का जेब कैसे कट सकता था, तेरे हुक्म के बगैर किसी के प्लाट पे कब्जा कैसे हो सकता था, तेरे हुक्म के बगैर प्लाट, अरे मैं तो मजबूर हूँ तेरे हुक्म पे। और वही बोलेगा लौ अन्नल्लाह हदानी, अय अल्लाह अगर तू हिदायत देता तो मैं मुत्तकी बनता, तू दिया नहीं, मैं करा नहीं। आज मुसलमान भी बोलता है अरे यार तौफीक होना यार, तौफीक हुए खुद देखा जाएगा, क्या तौफीक कुछ नहीं हुई, अरे भाई ज़रा नमाज पढ़ो, अरे तौफीक होना जी, तुमको हो गई तुम जा रहे, मेरे को नहीं हुई अभी, ऐसी बोलते नहीं अपन, ये लोग आए वो वहाँ अल्लाह के खिलाफ ठहर जाएगा। क्या कहेगा, औ तक़ूल नफ्सुन लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, औ तक़ूल हीन तरल अज़ाबा, उसमें तीन है, सबसे शाना ग्रो ये, औ तक़ूल नफ्सुन या हसरत अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह। अब ये सो मुक़द्दमे हो जाने के बाद में अब जाना है तो एक गुरु करेगा ज़रा अक़लमंद है, समझ थोड़ा अल्लाह गलती हो गई ज़रा माफ़ कर दो, क्या बोलेंगे उन्हें, गलती हो गई मेरे से, आपके मामले में मैं दुनिया के अंदर ज़रा नादानी कर लिया, कोताही कर लिया, हाँ अब ज़रा माफ़ कर दो, एक बोलेगा, दूसरा तो वो आ गया, और तीसरा गिरोह कहेगा औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, औ तक़ूल हीन तरल अज़ाबा लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन। जब अज़ाब को देखेगा दहकती हुई दोज़ख है, जाना है उसको देखेगा, कहेगा ऐ अल्लाह वापस भेज दे, फिर नेक बन के आता हूँ, अब शुरू से ज़रा नहीं। इस सब के जवाब में अल्लाह कहेगा बला क़द जाअत का आयाती फ़कज़्ज़ब्त बिहा वस्तकबरता व कुन्ता मिनल काफ़िरीन। नहीं, मेरी किताब, मेरे क़वानीन, मेरे नबी तुम्हारे पास आ चुके थे, तुम्हारे पर पूरी हुज्जत पूरी हो गई, और सोचने समझने की एक तवील मुद्दत भी मैं तुमको दिया, अब कोई मामला नहीं है। बला क़द जाअत का आयाती, मेरे आयात, मेरे क़वानीन, मेरी किताब, मेरे नबी आके बता दिए हर चीज़, फ़कज़्ज़ब्त बिहा, तुमने झुटलाया, मनमानी की, वस्तकबरता, घुमंड करे, तकब्बुर करे, अपने आप को बड़ा समझे, अल्लाह की बातों को खातिर में नहीं लाए, नबियों के बातें को खातिर में नहीं लाए, सब कुछ तुमने अपना समझा, वो कुंता मिनल काफिरीन, और तुम्हारा शुमार हक बात के इनकार करने वालों में हो गया। अलम यातिकुम रुसुलन यतलूना यक़ुस्सूना अलैकुम मिन आयाति रब्बिकुम युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, क्या हमारे नबी, हमारे पैगम्बर तुम्हारे पास नहीं आए और हमारी आयत पढ़ पढ़ के तुमको नहीं सुनाए, और एक दिन एक अंजाम होने वाला, इस अंजाम से तुमको आगाह नहीं करे, बताए या नहीं बताए, भला बताए। ये है वो नक्शा जो कुरान खींचा यौमुल हिसाब का,
اور جو سورہ مومنون کی آیت جو پڑھی اس میں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اب ان کا خسارہ ہوگا اور دوزخ میں جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے ہو جائیں گے، بڑے بڑے رہیں گے. اس وقت کون کر فرعون، حامان، شداد، فلاں فلاں کیسے کیسے دنیا میں گزرے، بڑے بڑے سائنٹسٹ فلاں فلاں سب رہیں گے نا. اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، فیصلہ ہو جائے، ھذا یوم الفصل والجمعناکم، آج فیصلے کا دن ہے، ہم سب تم کو جمع کر لیے ہیں. آج فیصلے کا دن ہے، تمہارے فیصلے ہو چکے ہیں، ہم نے سب کو جمعناکم الاولین، تم کو اور تم سے پہلے جتنے سب کو ہم جمع کر لیے. دوزخ میں جانا ہے آج. بہت شانے، بہت بڑے سائنٹسٹ فلاں فلاں بہت ہے نا، تحقیق ریسرچ. اس کے بعد اللہ کہیں گے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، آج تمہارے پاس کوئی داؤ یا چال ہے تو ذرا چل کے بتاؤ. دنیا میں بہت کر لیا نا داؤ پیترے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، کوئی داؤ، کوئی پیترا، کوئی ریسرچ، کوئی ایٹم بم، کوئی ہائیڈروجن، کوئی ہے کیا؟ اب آج ہے اصل تم کو ڈیفنس کرنے کا دن، تو آج ہے. اب جانا ہے دوزخ میں، آج ہے اصل میں. ہے کیا تمہارے پاس کوئی داؤ؟ تو چلو پھر اب بچاؤ اپنے آپ کو دوزخ کے. فرشتوں کو حکم دو کہ گھسیٹو ان کو دوزخ میں لے جاؤ. پھر جیسے اللہ فَاہْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دوزخ کا راستہ بتاؤ. جیسے فرشتے آگے گھسیٹتے لے کے جائیں گے فرشتے دوزخیوں کو، جیسا ذرا فرشتے آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کچھ دیر کے لیے ذرا ان کو روکو. پہلے تو کیا بولا؟ آؤ گھسیٹ کے لے جاؤ. جب گھسیٹ کے فرشتے لے جا رہے ہیں اللہ فرما وَقِفُوهُمْ، ذرا ان کو روکو تھوڑا، کچھ آخری ایک بات کر لینا ہے ہم کو، کیونکہ اس کے بعد بات نہیں ہو سکتی. اب دوزخ ختم، دوزخی فرقاس. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ہم کچھ آخری بات کرنا ہے، کر دیں گے. کیا انداز ہے وہ قرآن کا، ہے نا؟ بھیجا پھوڑ دینے والا انداز ہے، دل کے تاروں کو پھوڑ دینے والا انداز. آخری مومنٹ کیا پوچھنا ہے؟ اللہ خود بول رہے ہیں ہم کو کچھ پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ کیا جملہ ہے آخر کا؟ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، کیا بات ہے؟ وہ تمہارے حمایتی آج کوئی بھی نہیں دکھ رہے ہیں دنیا میں. بہت تم آتے تو سیٹی بج رہی، سلامیاں ہو رہی، روڈاں خاموش ہو جا رہی ہیں. ہاں کہاں ہے؟ لاؤ، کوئی نہیں دکھ رہا. دنیا میں تو بہت تھے تمہارے. پھر دنیا میں تو تم نے کئی دعوے کر کے گئے تھے کہ ہم کو یہاں بخشانے انہوں آئیں گے، ہم وہ سلسلے سے ہیں، ہم ان کے ہیں، ہم وہ پیالے سے ہیں، یا فلاں. اللہ فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ، روکو انہیں، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ہم کو کچھ پوچھنا ہے ان سے آخری بار. وہ آخری بار کیا پوچھنا ہے؟ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، آج کہاں ہے تمہارے مددگار؟ کوئی نہیں دکھ رہا. دنیا میں جن لوگوں کے نام تم آؤ بھگتیں کرتے رہے ہو، جن کے پوجا پاٹ کرتے رہو، جن کے نظر و نیازیں کرتے رہو، تم کو چکر تھا، یہ دعویٰ تھا ہم کو بچا لیں، کہاں ہے وہ سب؟ آج کوئی بھی نہیں دکھ رہا. آج کوئی نہیں دکھ رہا نا. آج کیسے؟ انداز کیا ہے قرآن کا؟ دکھنا تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرمائے سورہ نازعات میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، میاں بیوی سے، سب ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگیں گے. ما لکم لا تناصرون، کچھ پوچھنا ہے؟ کہاں ہے کوئی بھی نہیں ہے نا. کدھر گئے پھر وہ سب؟ ارے وہ جہنم کی آگ تو ایسی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ معارج کے اندر لا يسأل حمیم حمیما، اس دن ایک جگری دو دوسرے جگری دو کو پوچھ کے نہیں دے گا. یبصرونہم، سب ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے. یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم یہ چاہے گا. بہت آیت خطرناک ہے، کلیجہ پھاڑنے والی آیت ہے، کلیجہ پھاڑنے والی آیت ہے. سورہ معارج پڑھ لیجئے آپ، پہلے رکوع میں جو آیت ہے. مجرم اس دن یہ چاہے گا جس کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، وہ اللہ سے یہ خواہش کرے گا، یہ چاہے گا، یہ تمنا کرے گا. وہ کیا کریں گا کسی انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتی وہ بات جو اللہ بول رہے ہیں. آخرت کا عذاب اتنا بھیانک ہوگا،
یود المجرم یومئذ لا یفتدی من بنی، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے، میرے بیٹے کو دوزخ میں ڈال دے۔ کیا تصور کیا ہے؟ سوچ سکتا ہے انسان؟ پوری زندگی جس بیٹے کے لیے اپنی زندگی کھپا دیا، ہاں، جگر کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا، کہ جہنم کا عذاب وہ ہوگا جب وہ دیکھے گا کہ مجھے اس میں جلنا ہے۔ ایک آخری التجا انسان اللہ سے کرے کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا بھی بنی ہی میرے بیٹے کو دوزخ میں ڈال دے، وہ ابھی ہی میرے باپ کو ڈال دے، وہ صاحبتی میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دے، وہ فصیلتی التی تؤوی میرے پورے خاندان کو دوزخ میں ڈال دے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے اللہ زمین پہ جتنے انسان بستے ہیں ان سب کو جہنم کی آگ میں بھون دے، ثم ینجی، صرف مجھے اکیلے کو چھوڑ دے۔ اللہ کہے گا کلا، نہیں، یہ نہیں ہے نا، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کرا اس کو سزا دینا ہے۔ وقفوہم، ذرا ان کو روکو، کچھ ان سے پوچھنا ہے۔ ما لکم لا تناصرون، کہاں ہے تمہارے مددگار؟ کوئی بھی نہیں دکھ رہا۔ وہ زندگی سے اپن غفلت میں ہے آج۔ صحابہ کی زندگیوں کو لے لیں گے، آپ کو یہی ملے گا، حساب کا دن ہے۔ ابو بکر صدیق چل رہے ہیں راستے پہ، درخت کو دیکھنے، ایک چوڑیا ادھر سے تو اڑ رہی ہے درخت کے اوپر۔ ابو بکر نے کہا کاش ابو بکر یہ چوڑیا ہو جاتا تو اچھا تھا، کم سے کم ابو بکر حساب سے بچ جاتا تھا۔ عمر فاروق زمین سے ایک معمولی تنکا اٹھاتے ہیں چلتے چلتے اور کہتے ہیں کاش عمر اس تنکے کے برابر ہوتا تو اچھا تھا، عمر کر اللہ کی عدالت میں حساب سے بچ جاتا تھا۔ حضرت عمر نے کہنے لگے، صحابہ کے درمیان میں کچھ گفتگو ہوئی، اس وقت کہا آپ کی کچھ تعریف ہوئی حکومت کی، آپ کی نیکیوں کی۔ حضرت عمر نے کہا عمر تم مجھے کہتے ہو کہ میں نیکیوں میں آگے ہوں؟ عمر نے کہا نہیں، کل حشر کے میدان میں عمر کے گناہ اور نیکیاں بھی اگر برابر ہو گئے تو عمر کامیاب ہے۔ حضرت عمر نے کہا اگر آسمان سے آواز آ جائے غیب سے سارے انسانوں کو میں بخش دیا ہوں، صرف ایک کو نہیں بخشا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ شاید عمر ہو سکتا ہے۔ یہ حال صحابہ کا تھا اور ہمارا حال ہے، ہم پورے بخشے ہوئے اس وقت، پورے بخشے ہوئے جتنے بھی ہیں۔ تصور کیا ہے؟ اسی وجہ سے آج پورے بگڑے ہوئے ہیں۔ کوئی خوف خدا نہیں، آخرت نہیں، حساب اور کتاب نہیں، اسی لیے لپا ڈپی، چوری، فلاں فلاں، دھوپ، ہمارے کیا کیا ملاوٹیں، حسد، کینہ، کپڑ، بھائیوں کے جھگڑے، گھروں کے جھگڑے، ماں باپ کے جھگڑے، پراپرٹیوں کے، جبکہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا؟ انسان آخرت کو بھول گیا، حساب اور کتاب کو بھول گیا۔ اللہ قرآن میں سورہ 15ویں پارے میں یعنی 17ویں پارے میں سورہ بنی انبیاء میں فرماتے، آیت شروع ہو رہی ہے اسی پارے کی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، انسانوں کے حساب لینے کا وقت قریب آ چکا ہے، وهم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہاں ہے آخرت، ہے کہاں؟ کیا نقشہ کھینچا قرآن نے؟ یہ ہے کوئی؟ ارے انسان تو انسان، فرشتے ان کی مجالیں کی بات کرنے کی، آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ نبا، یوم یقوم الروح والملائکۃ لا یتکلمون، فرشتے کے سردار جبرائیل امین، فرشتے خاموش سب بن کے کھڑے رہیں گے، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے زبان کھول سکے۔ کہاں ہے؟ کون بول رہا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ اللہ کے پاس زبان کھول کے کسی کے حق میں سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وخلفہم، اللہ جانتا ان کا اگلا پچھلا ریکارڈ، کون ہم کو کیا تعارف کروائے گا؟ یہ دنیا کی عدالت میں چلتا، دنیا کی عدالت میں جج ہوتا، وکیل ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں وکیل نہیں ہوتا، صرف جج ہوتا ہے اور جو بھی انسان و فرد ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے نہیں ہوتا کہ جج غافل ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ وکیل جج کو بولتا یور آنر آپ کو نہیں معلوم میرے ملزم کے اوپر غلط الزامات لگائے ہوئے، اللہ کی عدالت میں کوئی نہیں بول سکتا، اللہ آپ کو نہیں معلوم بول کے نہیں بول سکتا کوئی، ہاں یہاں بول سکتے آپ۔
اسی لیے دنیا میں وکیل ہوتا، آخرت میں نہیں۔ اللہ فرمائے اللہ اور بندہ دونوں سامنے ہیں۔ دنیا میں ہے ہیر پھیر سارے کا سارا، اللہ کی عدالت میں کوئی وکیل نہیں، کوئی سفارشی نہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اللہ بولا کہ نفسا نفسی معاملہ ہوگا، فردن فردن معاملہ ہوگا، اکیلا اکیلا ہونا، ہماری عدالت میں آنا ہے، ایک ایک کو حساب اور کتاب دینا پڑے گا، کوئی بچ نہیں سکتا حساب سے۔ ہے یہ تصور اپنے پاس؟ کہاں ہے آخرت؟ بھی دوزخ ہے کیا؟ معمولی بات نہیں ہے، کچھ معمولی بات ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈالو برابر ہو، کتنا بھیانک عذاب رہیں گا، کتنا خوف زدہ ہو گیا ہونا دوزخ کی آگ کو دیکھ کے، کیونکہ یہ بھی معلوم ہے ہمیشہ رہنا، اور دوزخ کی آگ کے اندر آپ کو مرنا نہیں ہے، اللہ موت نہیں دیتا۔ دوزخ میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا قانون بنا دیا کہ وہاں پہ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ تم مرو گے نہ زندہ رہو گے، موت کو چلاؤ گے، موت کو تڑپو گے، وَيَدْعُوا الصُّبُورَ، موت کو چلاؤ گے۔ اللہ کہیں ایک نہیں 1000 مرتبہ موت کو چلاؤ، موت آنے والی نہیں ہے، تم کو تڑپنا ہے اب یہاں پہ۔ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، اور یہاں پہ پینے کھانے کے لیے کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملتی، إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، اور جو کچھ ملتا ہے دوزخیوں کا سڑا ہوا خون اور پیپ بدبودار، دوزخ میں ابلتا ہوا غسلین، جس کو کہا گیا قرآن میں غسلین۔ غسلین کے معنی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لاش جل گئی، لاش جلنے کے بعد اس کی لاش سے ایک پیپ نکلتا ہے، تپش ہے نا، سڑا ہوا بدبودار۔ دوزخ کے جو عذاب رہیں گے، جو جلنے کے بعد ان کے جسموں سے جو نکلیں گا، وہ جب جمع ہوں گا دوزخ میں، بدبودار سڑا ہوا خون اور پیپ، اور وہ تم کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا، یہ تمہارے اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ، جو دنیا میں بدماشی کی ہے، مکاریاں کی ہے، عیاریاں کی ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کا بدلہ ہے یہ۔ تم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بھول گئے تمہارے کو، زمین کے اوپر منمانی کرتے رہو۔ ہم خالق نہیں تھے، ہم پکڑنا چاہتے تو نہیں پکڑتے تھے، نہیں، ہم نے تم کو مہلت دی، عمل کی مہلت دی، اس مہلت کو تم نے غلط استعمال کیا، مس یوز کیا، ٹائم کو تم نے، اختیار کو غلط استعمال کیا، تم سمجھے کوئی ہے ہی نہیں پکڑنے والا، نہیں، ہم ایک ٹائم رکھے تھے، آج آنا ہے تم کو حساب کے لیے، آج آئے تم، اور یہ تمہاری سزا ہے، ابھی آئے سو۔ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، تم کو معلوم دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں تم لوگ؟ کیوں جا رہے ہیں دوزخ میں؟ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، کیونکہ دنیا میں تم کو حساب کا توقع نہیں تھی۔ لا يرجون حسابا، کبھی سوچا ہی نہیں مجھے اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے، منمانی کرے، اسی لیے آ جانا پڑے گا جہنم میں، کھانا پینا رہنا اوڑھنا بچھونا سب جہنم۔ اور کیجئے، اللہ قرآن میں بستر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لہم جہنم مہادا ومن فوقہم غواش، سورہ اعراف میں اللہ فرمائے جہنم کی آگ کی رضائی ہوگی، آگ کی رضائی رہیں گی، ومن فوقہم غواش، اور اوپر سے جو تم اوڑھتے ہو وہ بھی آگ سے ہم بنائیں گے، وہ اڑائیں گے تم کو۔ ہاں، قطیت لہم ثیاب من النار، اور تمہارے جسم کے لباس جو ہے نا جہنم کی آگ سے جہنم میں تیار کریں گے، کاٹیں گے، یونیفارم بنائیں گے دوزخیوں کا، جہنم کی آگ سے تیار کیا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور تمہارے سروں کے اوپر سے آخری کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے تمہاری چمڑی اور انتڑیاں گل کے جھڑ جائیں گی، تم مرو گے نہیں، پھر زندہ فوری۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب، دوزخ میں جیسے ہی دوزخ کی آگ تمہارے جسم کو گلا دے گی، چمڑی گل جائے گی، بدلناہم جلود غیرہا، فوری نئی جلد تیار کر دیں گے ہم، فوری سرجری، یہاں سرجری ہوتی وہاں نہیں، اللہ فوری حکم ہوگا، جل گئی فوری حکم ہوگا دوسری فوری جلد، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چلتا رہے، ہمیشہ چلتا رہے۔ بتائیے آپ کیا ہے جہنم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من النار، کہ اے اللہ میں تیری آگ سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اجرنی من النار، اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ جب میں تیرے دربار میں آؤں اے اللہ تو مجھ سے آسان حساب لے۔ یہ ہے